بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد تجھے سلام۔ سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے عشرہ قائد ہمیشہ سے منایا جاتا ہے۔ سچ ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا، یہ روایت رہی کہ ہمارے ایام ہوں جو قومی تہوار ہیں، قومی ایام ہیں، اور پھر شخصیات ہوں، ہمارے مشاہیر ہوں، ان پر گفتگو ہوتی ہے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ اور جب بابا قوم کی بات ہو، قائد اعظم کی بات ہو، تو سچ ٹی وی میں خاص انتھیوزیازم ہوتا ہے اور پورا عشرہ بڑے انہماک اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ ہمارے دیگر پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پروگرام کی کوالٹی یا خاصہ یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم کی تقاریر کچھ چنی ہیں۔ قائد اعظم کی ہر تقریر اہم ہے، لیکن ہم نے کوشش کی جو بہت مین ان کی تقاریر جس میں انہوں نے پالیسی دی وہ چنی جائے، اور پھر انہی کے ماہرین سے، اس شعبے کے ماہرین سے گفتگو کی جائے تاکہ بحث بھی جو ہے وہ ایکسپرٹس کے ساتھ ہو۔ آج ہماری خوش قسمتی کہ آج بھی جو تقریر ہم نے سلیکٹ کی اس شعبے کے بہترین ماہر ہمارے ملک کے موجود ہیں۔ آج ڈیفنس پر بات ہوگی۔ قائد اعظم نے جو تقاریر ڈیفنس کے اداروں میں جا کے کی، اور پھر خاص طور پر 31 جنوری کی ان کی تقریر ہے 1948 کی، اس پر بات ہوگی، اور کچھ ایئر فورس کے ادارے میں جو جا کے انہوں نے کی اس پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، اور بہت سے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، آپ بھی چندہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جناب طارق پیرزادہ صاحب۔ آپ بھی ہمارے ملک کے بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، اور آپ دونوں حضرات ایسے لوگ ہیں کہ جو دل سے بولتے ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ بولتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کرنل صاحب، اگر ہم آپ سے شروع کریں اور پھر جناب طارق پیرزادہ صاحب کے پاس جائیں گے۔ قائد اعظم کتنے کلیئر تھے اپنے ڈیفنس کی ضروریات کے حوالے سے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، تو آپ نے کہا جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں، یعنی ان کی ویژن تھی یہ، دوسری طرف سے جواب نہیں آیا وہ۔ لیکن ڈیفنس کے حوالے سے بھی وہ پہلے دن سے ہی انہوں نے، یہ جو میرے سامنے ایک تقریر ہے ان کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دفاعی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ٹیمپٹیشن ہوں گی آپ پر، تو ہم نے دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط ہونا ہے۔ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اٹ از ناٹ دیٹ میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں، میرے لیے تو میرا خیال ہے ایک اعزاز کی بھی بات ہے کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ آپ نے 10 دنوں کے اوپر رکھی ہے، اینڈ ایوری سبجیکٹ یو ہیو چوزن کہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اینڈ میرا خیال ہے کہ شاید آپ کی دیکھا دیکھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اپنا نیشنل چینل ہے جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے چل رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ان کو بھی خیال آ جائے کہ نہیں جی ہم اگر یہ 10 دن کر رہے ہیں تو ہم چلو 5 دن ہی قائد اعظم کو اس طریقے سے کور کر سکیں اور اس طریقے سے فوکس ہو کے کور کر سکیں۔ بالکل۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو انوائٹنگ می ہیئر ان یور شو۔ آئی وڈ سمپلی سے قائد اعظم اور ان کا اوور آل ڈیفینس کو وہ کیسے لیتے تھے۔ اب میں ایسے اس کو تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا۔ 1925 کے اندر جب یہاں پر برٹشرز کی رول تھا تو انہوں نے کہا جی کہ سینڈس جو ہے اٹ واز ون آف دی بیسٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ان دی ورلڈ، ویسٹ پوائنٹ اینڈ سینڈس اس کو بھی ایک لحاظ سے آگے جاتا ہے۔ تو کہا گیا جی کہ ایک کمیٹی بنی جس کا انہوں نے چیئرمین بنایا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ جی آپ جائیے اسٹڈی کریں کہ جو سینڈس یو کے میں موجود ہے اس سینڈس کا ٹائپ کا طرز کا انسٹیٹیوٹ ہم انڈیا میں کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اینڈ امیجن 1925 مین آج سے 95 سال پہلے کی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھے اس کے بعد فلائی کیا تو 7 گھنٹے میں آپ یو کے پہنچ گئے، یعنی 1925 اپریل سے لے کے جولائی تک 4 مہینے انہوں نے کام کیا یو کے اندر۔ پھر وہ امریکہ چلے گئے، امریکہ سے پھر ہو کے واپس فرانس پہنچے، فرانس سے پھر یو کے سے پھر کینیڈا، جو آپ کینیڈا کا تذکرہ کیا آپ نے، اور پھر وہاں سے اگین یو کے، اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے اپنی یہ آپ قائد اعظم کی بات، قائد اعظم کی میں بات آپ سے میں کر رہا ہوں۔ دین یہ چیزیں ہیں نا، یہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سو ایک چیز یعنی ان کا، سو دیٹ مین ہی اسٹڈیڈ آل دا سسٹمز جو کہ اس وقت دنیا کے چل رہے تھے، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کے چل رہے تھے، آرمیز کیسے چلتی ہیں، کمانڈ کیسے چلتی ہے، کیسے احکامات دیے جاتے ہیں، کیسے ایگزیکیوشن، کیسے آپریشن، کیسے پلاننگ، یہ ساری چیز کی بات جو ہے ان کے سامنے، ان کی زندگی میں ہوش و حواس کے اندر ہی واز ویری ویل میچورڈ، اور
14 سے لے کے 18 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی. جی جی جی, وہ سارا کچھ ان کے سامنے ہوا. اینڈ ہی واز آئی کین سے کہ اس بالکل تقریر ان میں کا بھی فوکس تذکرہ ہے, تھا. انہوں نے دونوں ورلڈ وار کا ٹھیک ہو ذکر گیا. کیا. جی جی, اس کے بعد لیگ آف نیشنز آئی. لیگ آف نیشنز میزریبلی فیل ہوئی. اور لیگ آف نیشن کیوں بنی تھی کہ جی ہم اب اس کے بعد دنیا میں جنگ نہیں ہونے دیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ ایسا سسٹم ڈیوائز کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے مطلب جس طریقے سے اس وار کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. اینڈ دین دی بیک گراؤنڈ وچ ہی ہیڈ آف آل دی ٹریننگ ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوشن سینٹرز کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے, تو میں یہ کہوں گا کہ جب 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہوا تو اے لیڈر ود دیٹ کائنڈ آف ملٹری ویژن اور جو ڈیفنس کے اوپر جو ان کا فوکس تھا, میرا خیال ہے اس سے بڑی بات تو کسی کی کچھ ہو نہیں سکتی. بہت خوب جناب طارق پیرزادہ صاحب, بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ قائد اعظم کو اپنے اس سینیریو پہ ایک پوری دسترس تھی اور وہ پہلے سے آبزرو کر چکے تھے. قائد اعظم نے 1947 رائٹ فرام دا بگننگ ڈیفنس کو جس طرح سے لیڈ کیا اور ایک ویژن دیا, آپ فرمائیے گا. کہ قائد اعظم کی بصیرت, ذہانت, شخصیت میں وہ وسعتیں تھیں سوچ کی جو عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ ریاستیں تخلیق کرتے ہیں. اس سے کم سطح پر آ کر ریاستیں بن نہیں سکتی. یہی وجہ کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو وسعتیں ہیں آپ کی شخصیت کی, جس پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کے اجتماع کے بغیر نہیں وہ نبوت ہی مکمل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اس کے بغیر وہ قیادت مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح جب ہم اس سے دوسری سطح پر آتے ہیں, حکمرانی کی سطح پر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستیں جو جدید دور میں بنی ہیں, دیکھیں تمام مسلمان دنیا میں ڈیفنسی کا ایک حصہ ہے یہ بھی. جی جی, اس وقت غلام دنیا تھی, یاد رکھیے. جی جی جی, یہ جب ہم بات کر رہے ہیں 47 سے پہلے کی, اس میں ترکی کے موجودہ چھوٹے سے ترکی کو چھوڑ کر 1923 والے ترکی کو, وہ بھی بچ گئے تھے اس وقت کچھ لوگوں کی ذہانت کی وجہ سے, ورنہ ساری کی ساری عثمانیہ کی سلطنت, مشرقی یورپ, یونان سب جا چکے تھے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں ایک تحریک کو لے کے چلنا, پہلے ہندو اور مسلم اتحاد کا لے کر چلے, انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کتنے دن چل سکتے ہیں. آپ کا ذہن کام کرنے والا تھا, وقت نہیں ضائع کیا. چند ہی سالوں میں واضح ہو گئی بات کہ ہندوؤں کے ساتھ ہماری جو رفاقت ہے وہ زیادہ نہیں چلے گی. اور اس نے وہ فیصلہ کن جو انداز تھا, وقت آیا, وہ اس وقت آیا جب وہ 1935 کے ایکٹ کے تحت وزارتیں بنی تھیں, الیکشن ہوئے. اس کے بعد بندے ماترم کا گانا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ہندو تہذیب کا حصہ بن گیا, اور ہندو ریاست کا. دیکھیں برطانوی ریاست تو نام کی تھی, جب وہ وزارتیں بن گئیں تو وہ تو پھر ایک ریاست, ہندو ریاست قائم ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ کرن صاحب بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد بندے ماترم تھا اور تمام وزارتیں اور صبح کو افتتاح اسی سے ہوا کرتا, یعنی ہندو ذہنیت کھل کے سامنے آ گئی. جب پاکستان کے قیام کا وقت آیا اور 10,000 اور کچھ دن کی یہ جد و جہد تھی, تو اس کے بعد جو بات کرنے کی تھی وہ دو تھی. ایک ریاست کے 3, اس کے سیاسی مفاد کو سامنے رکھنا جو قائد اعظم کے پیش نظر تھا, اس کے اقتصادی مفاد کو پیش نظر رکھنا, اور اس کے دفاعی جو جہت ہے اس کو پیش نظر رکھنا. چاچی یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے اپنی مشہور زمانہ تقریر میں ایئر فورس اکیڈمی میں, یہ کراچی کا واقعہ ہے میرا, جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ اے نیشن وداؤٹ این ایئر فورس ایٹ دی مرسی آف دی اینمی. بالکل, ایک قوم جس کی ایئر فورس نہیں ہوتی وہ دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے. اچھا, ہم بات اس وقت کی کر رہے ہیں جب یہ ٹیکنالوجی صرف مغربی ممالک کے پاس تھی. جاپان بھی کسی حد تک تھا لیکن اس کو شکست ہو چکی تھی, اور باقی دنیا. آپ نے بڑا درست فرمایا کہ اس وقت ایک ویژن قائد اعظم نے دیا. وہ وسعتیں کیوں آئیں؟ انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اگرچہ امن چاہتے ہیں, اور آپ نے آف ایئر ہم بات کر رہے تھے کہ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ تعلقات انڈیا اور پاکستان کے ایسے رہیں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے. آپ دیکھیں ان کی وسعت کیا ہے, وہ حوالہ کس چیز کا دے رہے ہیں؟ وہ حوالہ دنیا کے 2 سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاستوں کا دے رہے ہیں. یہ خوبصورت بات ہے. انہوں نے کوئی موجود یہ مشرق وسطیٰ کی 2 چھوٹے ملکوں کا ذکر نہیں کیا. ذہن کی وسعت ہے. بالکل صحیح, میں ہی بالکل درست. اچھا, اس کے بعد ہوا کیا؟ ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے. مرغوب صدیقی نے اردو کے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں بڑا زبردست مضمون لکھا ہوا ہے.
اس مضمون میں جو اصل میں لیاقت علی خان صاحب سے تعلق رکھتا ہے وزیر اعظم سے، جو میرے محبوب رہنما ہے قائد اعظم کے بعد، کوئی شک تو نہیں، اس میں قائد اعظم نے انہیں یہ فرض سونپا کہ آپ نے جتنے عسکری اثاثے ہیں ہندوستان برطانوی ہندوستان کے پاس جن کی تقسیم ہونی ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ چاچے جبکہ سارے سیاسی معاملات ادھر طے ہو رہے تھے قائد اعظم کے ذریعے اور دوسرے رفقا کے ذریعے، ان دنوں لیاقت علی خان افواج پاکستان کے جو ابتدائی اثاثے ان کے حصے میں آئے ہیں، ان میں ایک ایک گولی سے لے کر ایک ایک جہاز تک، ایک ایک ٹینک سے لے کر ایک ایک بندوق تک، تو جو پرانی دوسری جنگ عظیم کی بندوقیں جب لوگوں کے ہاں میوزیم گئے، تو یہ سارا اسلحہ جو اس وقت آیا ہے، جو بھی افواج کی قوت تھی، یہ قائد اعظم اور لیاقت علی کے ذریعے قائد اعظم کی سرپرستی اور ذہانت کے نتیجے میں ہے۔ ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا آپ کو میں اور اسائنمنٹ دیتا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوا کرتا۔ بصیرت، ادراک، سوچ کی وسعتیں، اس سے قوموں کا دفاع چلتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ لہر جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ ہماری ایئر فورس کے لوگ اس قائد اعظم کے کال سے ہٹے نہیں ہیں۔ اسلحہ ہمارے جہاز پرانے ہو سکتے ہیں، نئے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ذہن کے اندر ایک برقی قوت اور برقی رو پیدا کی ہوئی تھی، وہ قائد اعظم کی تھی، اور اس نے اب تک متحرک رکھا ہوا ہے۔ وہ کسی اینالسٹ نے بہت اچھا کہا تھا، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو ایئر فورس کا اس وقت کوئی جو ہماری جیسی نیشن ہے اس پہ کوئی میچ نہیں ہے، کوئی بڑی ترقی یافتہ قوموں کے پائلٹ سے اور ایئر فورس سے موازنہ کیا جا سکتا ہو، لیکن انڈیا اور باقی جو لوگ ہیں ان سے، باقی ممالک سے نہیں۔ تو یہ دراصل وہ قائد اعظم کی وہ اسپرٹ تھی پیدا کی ایئر فورس میں، جو اس تقریر نے پیدا کی۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اور گفتگو تو اتنی رواں ہے اور اتنا کچھ ہمیں کہنا ہے، کاش کہ ہم اس پہلو کو اپنی قوم تک کمیونیکیٹ کر سکیں اس مختصر سے پروگرام میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ قائد اعظم کا جو ایک ڈیفنس کا ویژن تھا اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے دفاع کو شروع میں ایک گائیڈ لائن دی، اس پر گفتگو جائے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد تجھے سلام، یہ پوری ایک سیریز، اور اس پروگرام میں ہم قائد اعظم کی کچھ تقاریر سلیکٹ کر کے ان پر بات کر رہے ہیں، اور جس موضوع پر تقریر ہے اسی کے ایکسپرٹ آ کر کیا خوبصورت اور افیکٹو باتیں کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کی ہمیں بہت اچھی فیڈ بیک ملی۔ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار اور معروف سینئر تجزیہ کار جناب طارق پیرزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل صاحب، وقفے سے قبل کیا میں تو سحر زدہ ہو رہا تھا آپ دونوں کی باتوں سے، اور کتنی دسترس کے ساتھ آپ بیان فرما رہے تھے۔ وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، کیونکہ بات ہم نے پہلی دفعہ سچی بات ہے سنی، وہ یہ بات اعتراف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں کہ اس دور میں یعنی 1925 میں برٹشرز نے ایک کمیٹی بنائی پارلیمنٹ کی، اور اس میں قائد اعظم کو چیئرمین بنا کے، اور دفاع کے حوالے سے قائد اعظم نے امریکہ کا، برطانیہ کا، کینیڈا کا دورہ کیا اور وہاں پر آبزرو کیا۔ کمال ہے آپ نے جو بات بتائی۔ میں ایک آپ سے عرض کروں، قائد اعظم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہی واز اے ویژنری لیڈر، آپ یہ کہہ لیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بورن لیڈرز کی بات کرتے ہیں۔ ہم بریک میں بات کر رہے تھے جی کہ 76 میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 96 کے اندر ہی واز بیرسٹر، یعنی 20 سال کی عمر کے اندر آپ اس پورے پاکستان میں گھوم کے دیکھ لیں کیا سچویشن۔ وہ جب شپ گیا تھا نا وہاں، تو سب سے ینگ پیسنجر تھے انڈیپینڈنٹ۔ جی، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جو کمیٹی بنی تو اس کے اندر ایز مسلم ہی واز دی چیئرمین، ساتھ ہی ایک ہندو کو انہوں نے ڈالا، ایک سنگھ تھے اور ایک پارسی تھے۔ دین ایک سرونگ برٹشر میجر واز دی سیکرٹری آف دیٹ کمیٹی۔ اس ہندو نے بطور احتجاج استعفیٰ دے دیا کہ ایک مسلم کو کیسے آپ نے اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا، جبکہ ہم تو اکثریت میں ہیں۔ یو کین میک آؤٹ 1925 کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر اگلے 22 سال کا وہ سارا ٹینیور آپ دیکھ لیں۔
اور پھر اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ قائد اعظم نے خود، کیونکہ اب دیکھا جائے کتابیں تو بہت لکھی گئی ہیں، بٹ کتابیں وہی لکھی گئیں جو کہ اوکے لوگوں کو یا پولیٹیکلی یا معاشرتی طور پہ اکنامکلی ایک لحاظ سے سوٹ کرتی تھیں، کیونکہ اوکے ملٹری رائٹر ان اے وے دیکھا جائے ان ساری چیزوں کو اس طریقے سے کور نہیں کیا۔ میں تو یہاں تک کہوں گا آپ سے، ان کی جو ساری تقاریر یا وہ سارے ایڈریسز وہ جو کہ آرم فورسز کو مختلف اوکیجنز کے اوپر، آپ کوئٹہ کی بات کریں، اسٹاف کالج کی، آپ رسال پور کی بات کریں، آرمڈ کور کی ایک بریگیڈ کو انہوں نے وزٹ کیا، آپ ملیر کی آپ بات کریں، ان ساری چیزوں کا جب آپ احاطہ کرتے ہیں 4-5 چیزیں بڑی کلیئرلی ایمرج ہوتی ہیں اس کے اندر سے، اور اس کا لب لباب ہم نے دیکھنا ہے۔ اینڈ یو ٹرسٹ می، جب وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں اینڈ یو فیل کہ آپ کی آرم فورسز اور آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل اپنی آرم فورسز کو انہی لائنز کے اوپر ٹرین کر رہی ہے، اسی لائنز کو انہوں نے فالو کیا جو کہ گائیڈ لائنز 1947 میں، اس سے پہلے یا اس دوران میں، وہ جو 1 سال کی پیریڈ میں جب قائد اعظم ہمارے ساتھ رہے اور اس میں وہ دیتے رہے، ان کا کہنا تھا جی کہ یو ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ آرم فورسز، ایئر فورس نیوی آرمی کی بات کی انہوں نے کہا جا کہ کسی بھی ملک کا دفاع اس نے خود کرنا ہوتا ہے، کوئی دوسرا آ کے دفاع نہیں کر سکتا۔ He had been through League of Nations and اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان is a peace loving country but we don't have to rely on international organizations کہ وہ آ کے آپ کو بچائیں گے یا ڈیفینڈ کریں گے۔ دین انہوں نے کہا کہ جی آپ جو کچھ بھی کریں ہم نے فوکس کرنا ہے کہ انڈیجنس پروڈکشن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جانا ہے، اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس ایویلویشن یا ڈاکٹرینل، آپ ان ساری چیزوں کے اندر جائیں گے۔ دین کیونکہ وہ خود پوری دنیا انہوں نے گھومی تھی، اوکے ملٹری پارٹ آف ویو سے ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ٹریننگ کے اوپر ان کی بہت زور تھا ایک لحاظ سے میں آپ سے کہوں، وائی بیکاز وہی ٹریننگ، پروفیشنلزم جس کا تذکرہ کیا طارق پیرزادہ صاحب نے، یہ 4-5-6 چیزیں ایسی ہیں آپ یقین مانیے وہ آج بھی عابدی صاحب ایسی ہی آپ کو نظر آتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، میں باقی شعبوں پہ تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا، بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے قائد کا ویژن تھا اباؤٹ دی آرم فورسز کہ ان کو کیسے ہونا چاہیے، لٹرلی میں آپ کو بتاؤں وتھ سچ میگر ریسورسز، آپ یقین مانیں، آپ اگر دیکھا جائے بجٹ آپ کا تو رفلی کوئی 8 بلین تقریباً آتا ہے، ٹھیک ہے جی، انڈیا از پلس آف 75 بلین US ڈالر، کتنا فرق ہے، 9 گنا آپ کے ان کا بجٹ کا فرق ہے۔ اینڈ دا وے یور آرم فورسز، آرمی، ایئر فورس، نیوی نے جس طریقے سے انڈیا کو کنٹین کیا ہوا ہے ایٹ ایوری فورم، اینڈ پلس جو آپ نے وار آن ٹیرر لڑی، میں آئی کین سمپلی سے یہ وہی ویژن تھا قائد اعظم کا جس کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے لوگوں نے، اس حکومتوں نے اور پھر آپ کی مسلح افواج نے وہ وار آن ٹیرر لڑی اور پوری دنیا کو ثابت کیا کہ یس وی آر سیکنڈ ٹو نن، جو کہ انہوں نے ایئر فورس جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو تو جیتا ہی نہیں جا سکتا جس وار کو۔ پیرزادہ صاحب، میں فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر پڑھ رہا تھا اور ایک اور پروگرام میں بھی جو ہم نے اکانومی پر کیا اس میں ذکر کیا کہ طبیعت خراب تھی قائد اعظم کی، تو فاطمہ جناح نے کہا کہ آپ میسیج بھیج دیجئے کہ زیارت سے یا کوئٹہ سے اسٹیٹ بینک کی افتتاح کے لیے جانا یہ آپ کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قائد اعظم نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا اور انڈین لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کامرس میں، بینکنگ میں، انشورنس میں، ٹریڈنگ میں، انڈسٹری میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یا یہ ان کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کیونکہ ممنوع وہ ہے، لیکن میں جاؤں گا اور گائیڈ کروں گا نیشن کو کہ انہوں نے سائنٹیفک کامرس کا لفظ استعمال کیا جو اس دور میں نے نہیں پڑھا کسی اور نے استعمال کیا ہو، ٹریڈنگ، شپنگ، انشورنس اور بینکنگ اور اکانومک سسٹم، اکانومی کے بارے میں بات کی۔ تو قائد اعظم کا اس طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ تھی، تو جب وہ ڈیفنس کے بارے میں بات کر رہے تھے جیسے کرنل صاحب نے بھی کہا کہ پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پورا سمجھ کے پھر وہ گائیڈ کر رہے تھے۔ دیکھیے جب آپ ریاست کی تشکیل کرتے ہیں نا، یہ نیا ملک بناتے ہیں، تو اس کے بعد دو ہی بڑے مسئلے ہوتے ہیں کہ سیاسی نظام تو آپ نے بنا لیا، آئین بنا لیا، تو کرنا کیا ہے، ایک اقتصادیات، دوسرا دفاع۔ بالکل سر۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جس دور سے قائد اعظم گزر کے آئے تھے 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم سے جو 1945 میں ختم ہونے والی دوسری جنگ عظیم، تو اس کے بھیانک جو حرکیات تھیں، ڈائنامکس تھیں، تو آپ کے سامنے تھی۔ کس ملک نے، ایک ملک ہے جس نے قوت میں آنے کے بعد دوسرے ملک کو معاف ہی نہیں کیا، جاپان، اس نے پورے مشرق بعید پر اور مشرق بعید کے دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔
امریکیوں نے ادھر آ کے یورپ میں ان کا ساتھ دیا اور جرمنوں کے خلاف جنگیں لڑی، روسیوں نے اس طرح کی، تو وہ جو ہلاکت خیزیاں تھیں، جو خوفناک نتائج جنگوں سے نکلے، اس کا ایک سبق جو قائد اعظم نے سیکھا اور ہم تک منتقل کیا، یہ زیادہ اہم بات ہے، جیسے کہ آپ نے اور کرنل صاحب نے کہا کہ ہم تک منتقل کیا دفاع کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے دفاع کو دوسرے درجے کا دفاع نہیں رہنے دینا. You don't have to be you cannot afford to be second to none. سیدھی بات ہے. یہ ان کی لائن ہے بلکہ کہ ہم اس دفاع کے میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتے. پھر انہیں سب سے بڑی بات تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہی کہ ہندوستان انہیں معلوم ہے کہ کون سے ملک ہے، کس تہذیب کا وارث ہے، تاریخی تصادم اور کشمکش کیا رہی ہے، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے تو ہمارا تو جو بقا ہے وہ تو مسلسل خطرے میں. جبکہ پہلی وہ لیڈر کہہ رہے تھے، ایک ذہن میں بات آ رہی کشمیر سے متعلق، ضرور کشمیر کا مسئلہ آپ ہی کی زندگی میں شروع ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتائیے، وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے تھے، اسی وقت ہی طے ہو سکتا تھا کہ چلو یار اب اس بقایا پاکستان کو بچانا ہے تو کچھ جلدی سے کچھ وہ بات کر رہے ہیں. نہیں، آپ نے جناب اس کیا کہتے ہیں باقاعدہ اس کے اندر اقدام اٹھایا کشمیر پر، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جب کشمیر کی جنگ اس وقت ختم ہوئی لیاقت علی خان کے دور میں، کیونکہ آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس کے چند مہینے کے بعد ہی ختم ہو گئی تھی، تو اس کے اندر جو خاص بات دیکھنے کی یہ تھی کہ ہم چاہے ہمارے افواج تھیں یا ہمارے قبائل تھے، جتنا بھی اسلحہ ہمارے پاس تھا، ہم لوگوں نے دفاعی نقطہ نظر سے وہ علاقہ آزاد کرایا ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کی شکل میں ہمارے پاس ہے. بالکل صحیح بات. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. یہ آپ کچھ نہ کچھ کہنا صاحب نے بڑا خوبصورت ایک لنک دیا اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ نا، یا کشمیر کے ساتھ. آپ یقین مانیں کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوا اوکے مجاہدین کے ایک لحاظ سے جانے کا، اور پھر انڈین آرمیز کے وہاں پہ لینڈ کرنے کا، جو انہوں نے ایکسیشن کیا مہاراجا نے، اینڈ مائنڈ یو وہ جو ایکسیشن کی دستاویز ہے اٹ از نو ویئر ایگزسٹنگ اینی ویئر ان انڈیا، اور ان کا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی کہ وہ ہم سے مس پلیس ہو چکی ہے، وہ دنیا کے کسی فورم کے اوپر انڈیا اس کو پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں ہے. ول یو بلیو اٹ سر؟ دین واٹ ہیپنڈ، جب وہاں پہنچے قائد اعظم کراچی سے لاہور پہنچے، اینڈ دین ٹو بی کلوزر کہ جی یہ بیٹل گراؤنڈ چل رہا ہے تو سی واٹ از دی سچویشن، انہوں نے فیلڈ مارشل اچن لیک جو اس وقت جو مشترکہ کمانڈر تھے، ہی سیڈ جی کہ واٹ از گوئنگ آن. دین ہی آسک جنرل گریسی جو کہ پاکستان ڈومینین کی واز دی چیف، تو کمانڈر ان چیف، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ 2 جو بریگیڈز ہیں آرمی کے وہ موو کریں کشمیر میں، اینڈ یس کیونکہ انڈیا نے پہلے اگریشن کیا، سارا کچھ ہوا، اینڈ وی ہیو ٹو گو ٹو دیٹ. جنرل گریسی نے اس کو اوبے نہیں کیا. اور جنرل گریسی نے جب ملا اچل لیک سے تو اس نے کہا جی کہ اگر ہم یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں سو دیٹ مین ہمارے جتنے برٹش آفسر اس وقت انڈین اور پاکستانی ڈومینین کے اندر موجود ہیں، ہمیں سب سے پہلے تو ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا اور پھر سارا کچھ کریں گے. سو دیٹ مین کہ یہ جو کچھ ہوا یعنی کشمیر کا ایکسیشن، مہاراجا کا انڈیا کا فوجیں اتارنا، اس کے اندر یس ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو ان کا واسرائے ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز پارٹ آف اٹ، فیلڈ مارشل اچن لیک اور گریسی، دے آل ور پارٹ آف دیٹ کانسپریسی جس کے اندر انڈیا ایک لحاظ سے کشمیر کے اندر آیا. بٹ قائد اعظم کی بصیرت تو دیکھیں، اس کے باوجود جس سرکار کی پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ چیزوں کو ایک لحاظ سے آگے لے کے چلے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے انہوں نے ایک مکالمہ کیا جی سر جی کہ لک جو انڈیا ہے رائٹ فرام دی بگننگ وہ پاکستان کو تھریٹ کیا اس نے، اور وہ چوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایٹ دی برتھ. سو امیجن کریں ان کی سوچ کی، ان کی ویژن کی، اینڈ نیچرلی ہی واز جس کو کہتے ہیں بڑا کمفرٹیبلی اپنے آپ کو وہ کنوے کیا کرتے تھے. ہی واز ایکسیلنٹ اوریٹر. اچھا ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین، قائد اعظم کے اسپیچز پر یہ پروگرام اور کیا گائیڈنس قائد اعظم نے پرووائڈ کی، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ کر تو دیکھیں اور یہ پروگرام بھی سنیں کہ کس طرح فادر آف نیشن نے جہاں ملک بنایا وہاں ایک کمپلیٹ گائیڈنس بھی دے کر گئے. ابھی مزید بات کریں گے ہم.
میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد تجھے سلام سچ ٹی وی کی جانب سے پورا عشرہ قائد پورے 10 دن جب سے سچ ٹی وی اسٹیبلش ہوا ہے ہم مناتے ہیں، اور قائد اعظم کے حوالے سے ان کے فرامین ہوں، ان کی تقاریر ہوں، ان کی شخصیت ہو، ان کے ابتدائی ایام ہو، ان کا انگلینڈ میں بڑا اہم قیام ہو، بیرسٹر بن کے واپس آنا ہو، مسلمانوں کے لیے جد و جہد ہو، سب مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں اور اس شعبے کے ماہرین لاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ پروگرام جس کی ہمیں بہت اچھی فیڈ بیک ملی، ہم نے قائد اعظم کی کچھ تقاریر سلیکٹ کی ہیں اور ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ڈیفنس کے حوالے سے ان کی تقاریر کی بات ہو رہی ہے جو کراچی میں اور رسال پور وغیرہ میں انہوں نے کی۔ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب موجود ہیں، جناب طارق پیرزادہ صاحب موجود ہیں، اور دونوں ہمارے بہت سینئر تجزیہ کار ہیں۔ کرنل صاحب، آپ وقفے سے قبل جو فرما رہے تھے اسی کے بیک گراؤنڈ میں جناب طارق پیرزادہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ ہماری آرمی، کیونکہ ظاہر ہے پروگرام ڈیفنس پہ ہو رہا ہے تو بات پھر ڈیفنس کی اور آرمی ہی کی اس میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ طارق پیرزادہ صاحب مکمل سولجر ہے، ویسے میں آپ کو جی آپ ان کے ٹی وی پروگرامز دیکھیں، ایسے ملٹری سولجر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ اب جب ہم نے اکانومی پر پروگرام کیا تو اکانومی پر بات ہوئی، جب ہم نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کیا تو ڈیموکریسی پہ بات ہوئی، تو اب جب آج ڈیفنس پہ بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر آرمی اور ڈیفنس ریلیٹڈ بات ہوگی نا۔ جو ہماری آرمی میں ایک روح ہے، جو ایمان ہے، جو پروفیشنلزم ہے، اب یہ بظاہر مختلف چیزیں ہیں لیکن ایکچولی اگر کور دیکھا جائے تو یہی ہوگی کہ ایک کسی ادارے میں ایک روح ہوگی، ایک انتھیوزیازم ہوگا، اسپرٹ ہوگی تو ایمانی قوت بھی ہوگی۔ وہ قائد اعظم کے ان وہ جو ابتدائی ایام کی ان کی بصیرت اور رہنمائی تھی وہ تھی۔ قائد اعظم کا ایک صرف ایک چھوٹی سی فریز میں بتانا چاہوں گا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے چھوٹے ہونے کی کمی کو اپنے اسپرٹ سے پورا کرنا ہے۔ یہ قائد اعظم زبردست بات ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور کاش یہ کہ پہلا فکرہ جو ہر پاکستان کی اکیڈمی میں افواج کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اسی سے ہی شروع ہونا چاہیے، اور اگر ہو رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے جو آپ میں اسپرٹ آتی ہے نا، اس سے آپ کی تخلیقی قوت بیدار ہوتی ہے، بالکل جو آپ کی ایک فکری روح بیدار ہوتی ہے، اس سے آپ کی سارے کے ساری شخصیت جو ہے کسی قوم کی وہ تشکیل ہوتی ہے، بالکل۔ اور اس بڑی سوچ اور اس روحانی اس فکری قوت کے بغیر گاڑی چلتی ہی نہیں ہے آگے، بالکل ٹھیک۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جب فیلاڈلفیا کے اندر وہ کیا کہتے ہیں امریکہ کی ریاست بن رہی تھی، تو جو آئین آج موجود ہے وہ پہلے سے متفقہ نہیں تھا۔ آخری وقت میں جب جھگڑا پڑا تو انہوں نے مسودہ پورا پیش کر دیا، حالانکہ اس کے اوپر تو ساروں نے بیٹھ کے بحث کرنی تھی، لیکن بہت زیادہ ذہین، اور جارج واشنگٹن ان کے ساتھی جو تھے بہت زیادہ ذہین لوگ تھے، انہوں نے اپنی جو برسوں کی اشروں کی محنت تھی اس کا نچوڑ اسی وقت تیار کر کے وہ 4-5 صفحے جس کا نام امریکہ کا آئین ہے، یہ 4-5 صفحے ہیں، یہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے امریکہ۔ تو وہی ذہین لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ریاست بنائی تھی، اور یہی ذہین شخص قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اقلیت میں ہونے کے بعد ملک کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بیس ہے۔ ڈیفنس کے نقطہ نظر سے کرنل صاحب سمجھ سکتے ہیں ہم چھوٹی فوج ہیں اور ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں 2 گنا 3 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے۔ اسی طرح ہم نے دنیا میں جہاں جہاں اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں پیس میشنز میں اور جگہوں پہ، وہ اسی لیے گئی ہیں کہ وہ ساری پروفیشنلزم، بڑی تربیت اور بڑے نام کی وجہ سے ہیں۔ اور میں ایک بات ذرا کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو توجہ کوئی اور سیاستدان ہوتا تو کہتا سیاست اور اقتصادیات پہ ہونی چاہیے، لیکن آپ ان تقاریر کا شمار کریں جو انہوں نے افواج پاکستان سے خطاب کرنے کے لیے، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس پر مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دفاع جو ہے ریاست کا وہ آپ کے پیش نظر تھا، اور اگر شروع میں یہ بات کہیں صرف نظر ہو جاتا تو یقین کریں کہ وہ جو رہنمائی تھی وہ پیدا نہ ہوتی، اور افواج پاکستان یقیناً اس بڑی قوت کے طور پر اس وقت نہ ہوتی جس طرح یہاں پر ہے۔ کرنل صاحب، اب یہ تقاریر جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی بڑی عجیب چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں۔
میرا خیال ہے وہی جو کہتے ہیں نا کہ پرائمری سورس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا, سیکنڈری سورس بھی اسکالرز نے محنت کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے جب ہم فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا کہ اپنے چھوٹے جو آپ کی اسمالنیس ہے, سائز کا چھوٹا ہے, یہ آپ اسپرٹ سے میک اپ کریں گے, کرج سے. انہوں نے ایک اور چیز اس کی بات ہوتی ہے, میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت بعد میں ہوئی, لیکن میں جب قائد اعظم کی تقریر یہ میرے سامنے ہے اس وقت, اس میں قائد اعظم نے ایک بات کی, شاید اگر اب آپ یہ میں پڑھتا ہوں جملہ اور پھر آپ دیکھیے کہ میں سوال کیا کرنا چاہتا ہوں, کہ لاسٹ ورلڈ وار اینڈ ناؤ, یہ پیچھے سے تقریر جا رہی ہے, ود دا ڈسکوری آف دا ایٹامک بامب ایسا ہی ہے, ون شڈرز ٹو تھنک آف دا پیٹرن آف فیوچر وارز. ایسا ہی ہے. تو یہ ایٹامک بامب کی بات کوئی 70s 80s میں یا 60 کے آخر میں نہیں, یہ 48 میں قائد اعظم ایٹامک بامب کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ڈیفنس ہے اس کے بیک آف مائنڈ میں جو ہمارے ڈیفنس کے لوگ تھے, یہ ایٹامک بامب قائد اعظم نے ڈال دیا تھا اور کہا تھا کہ جو فیوچر وار ہیں وہ ایٹامک بامب کی ڈسکوری پہ. جی بتائیے گا. دیکھیے ایک بات ہے, ہی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف بیک گراؤنڈ, اوکے, ملٹری ٹریننگ کی, ملٹری انسٹیٹیوٹس کی, ملٹری فنکشننگ کی. اٹس ناٹ اونلی آپ برٹش انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیں فرانس کی آپ جرمنی کی بات کریں, آپ کینیڈا امریکہ کی بات کریں, اینڈ ہی ہیڈ بین تھرو پریکٹیکلی. سیکنڈ ورلڈ وار کو سے پہلے انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھا, لیگ آف نیشنز کو دیکھا, سیکنڈ ورلڈ وار کو, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو کلمینیٹ ہوئی جب 2 بام گرائے گئے امریکہ کی طرف سے جاپان کے اوپر, وہی ذکر بھی اس کا, تو وہ نیچرلی اسی کانٹیکسٹ کے اندر چیزیں چلیں. اور آج دیکھیں نا ایک فیوچرسٹک ایک بات ہوتی ہے نا, وہی ساری چیزیں. ٹھیک ہے, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اب لڑائیوں کا طریقہ, آرٹ, اکوپمنٹ, ہر چیز تبدیل ہو گئی, پر بیسکس تو تبدیل نہیں ہوئی ہے. صحیح بات ہے, بالکل. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, ہی واز گورنر جنرل اینڈ ہی واز ان اے وے کمانڈر ان چیف آف آرم فورسز آلسو. آپ ان کی صحت دیکھیں 1947 کے اندر کیا تھی, ویٹ ہارڈلی کو 70-71 کلو ٹوٹل ان کا رہ گیا تھا, 5 فٹ 10.5 انچ کی ہائٹ تھی ان کی, اور اس کے ساتھ جو ان کا ویٹ گر گیا تھا. اور بالکل میں طارق پیرزادہ صاحب کو یہاں سیکنڈ کروں گا کہ اس 12 مہینے کے اندر ہی واز موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر, ملٹری کنٹونمنٹس کے اندر, گیرزنس کے اندر ایڈریس کر رہے ہیں. وائی اٹ از سو, ہی ہیڈ دیٹ تھنگ ان ہز بیک گراؤنڈ. پھر جو کہ انیشلی جو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو وہ جو پرابلم کشمیر کے اندر فیس کرنا پڑی, سو دین ہی واز مور دین الرٹ کہ نہیں, انڈیا کے بارے میں ماؤنٹ بیٹن جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیچرلی وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, اور وہ چوک کر رہا ہے پاکستان کو, وہ تھریٹ کر رہا ہے. اور ان ساری چیزوں کا ویو کرتے ہوئے, اور وہ جو ان کی ویژن تھی اس پہ انہوں نے اپنے مسلح افواج کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی. اینڈ یس آئی کین سمپلی سے ود دیٹ کائنڈ آف کانفیڈنس, ہمیں اپنے جتنے بھی پریویس رولرز ہیں آفٹر قائد اعظم, شکایات تو ہمیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن انہوں نے دفاع پاکستان سے صرف نظر نہیں کیا. کوئی شک, جو فرمودات ہمارے قائد بتا کر گئے تھے, لٹرلی آپ کی مسلح افواج نے بالکل سٹیپ ان ہوئے اس کے اندر, اور اسی طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں. چاہے آپ نیوی کو دیکھیں, نیوی آپ اپنے شپ اور ایون سب مرینز کی تیاری کے اندر مشغول ہے. ایئر فورس کو جس طریقے سے دیکھیں آپ ان اے وے ان کو کام کرتے ہوئے, آپ آرمی کو دیکھیں, ٹینک, اسمال آرم, اس طرح کی ساری چیزیں. اور دیٹ از واٹ اٹ از کہ ود ان میگر ریسورسز آپ نے بہت بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اکوپ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ انتہائی کننگ اینیمی کے ساتھ ہے, جو کہ انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں محاذوں کے اوپر آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ آئی وڈ سمپلی سے کہ ہاں, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مسلح افواج, اور یہ قائد اعظم کا بھی کہنا تھا کہ جنگیں بیسیکلی افواج لڑتی ہیں, قوم ان کے پیچھے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اسی طرح آپ نے پورے پاکستان کو بھی ایک لحاظ سے دیکھا. جی کوئی شک نہیں. خیر 65 کی جنگ اور پھر اس کے بعد میں عوام جس طرح پیچھے کھڑی تھی افواج کے, وہی تو اسپرٹ تھی جو یہ ملک جو ہے وہ ہم اس کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ کی اجازت سے جی سر, ضرور سر. جب بہت سالوں کی بات ہے, پریزیڈنٹ سادات مصر کا, سادات زندہ تھے, جی, تو قائد اعظم کی اس کیا کہتے ہیں یہی پیدائش کا دن تھا جس کے اوپر انہوں نے پیغام دیا. جی میں نے کہا یہ سادات نے قائد اعظم کے اوپر پیغام دیا ہے, کہا کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی 2-3 کالم کی خبر تھی, اور 2-3 انچ کی چھوٹی سی وہ جو انٹرنیشنل نیوز کے اندر تھی. تو اس نے جو بات اس میں کہی تھی وہ بڑی زبردست بات تھی. سادات نے کہا کہ یہ قائد اعظم نے ایک مسلمان ریاست تخلیق کر کے
تمام مسلمان دنیا کی آزادی کا سنگ بنیاد رکھ دیا انہوں نے. واہ واہ. اس کے لفظ اسی طرح تھے, میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, تشریحاً بیان کر رہا ہوں. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت تک کوئی مسلمان دنیا کی ریاست آزاد ہی نہیں ہوئی تھی. تمام آزادیاں جو آئی ہیں وہ پاکستان کی تخلیق کے بعد سے شروع ہوئی ہیں. یہ بڑا آپ نے اہم نقطہ بیان کیا. یہ بات اچھی صدر سادات کا کہنا تھا, اور مجھے افسوس ہے کہ ان کا جس طرح اختتام ہوا, لیکن بہت ذہین آدمی تھے اور بہت سی باتوں پر ہم اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہر شخص سے ہر ایک کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کمال کی وہ مشاہدہ تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک آپ اپنا سوال کر لیں پھر. جی وہ ہمارا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے پروگرام شروع ہوا ہے ابھی, لیکن اشارہ ہو گیا ختم کرنے کا. ہم ایک پروگرام خدا کرے کہ کوئی ایسا موقع پھر آئے, اور انشاءاللہ ہم آپ ہی دونوں شخصیت کے ساتھ ڈیفنس کے حوالے سے ایک پروگرام اور کریں گے. جناب طارق پیرزادہ صاحب آپ کا, جناب کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب آپ کا, مجھے معلوم ہے کہ بہت مصروفیت میں سے آپ وقت نکال کے آئے ہیں. میں خاص طور پہ ایک مرتبہ پھر دونوں شخصیات کا سچ ٹیلی ویژن اور اس کی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, یہ پروگرام جاری ہے. آج ڈیفنس پر تقریر پر بات ہوئی, اس سے پہلے اکانومی کے حوالے سے بات ہوئی. ابھی کچھ تقاریر قائد اعظم کی باقی ہیں, ان پر انہی کے ماہرین سے گفتگو انشاءاللہ ان ٹاپکس کے حوالے سے کروائیں گے. اور پرائمری سورس سے جب ہم قائد اعظم کو یعنی ان کی تقاریر کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو یقین مانیے ان کی عظمت میں ہمیں اور اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ان تقاریر کو ضرور پڑھیے اور اپنے اسپرٹ کو پاکستان کے حوالے سے ہائی رکھیے. اظہر علی عابدی اس ایپیسوڈ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.